الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انتہائی محترم خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہمارے لیے ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے عمل میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے، اور وہ موضوع ہے اخلاص اور تقوی۔ یہ الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں اور اس کا ایک فوری مفہوم ہمارے اپنے دل و دماغ میں بھی آتا ہے کہ اخلاص سے ہماری مراد کیا ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا، اور تقوی کا بھی ایک مفہوم ہمارے اپنے دل و دماغ میں موجود ہے۔ یہ لفظ عموماً ہمارے ہاں عرف میں استعمال ہوتا ہے، لغت میں استعمال ہوتا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور مختلف اس کی تعریفات جو ہیں وہ بہرحال موجود ہیں۔ لیکن اگر ہم لفظ تقوی کو یہاں پر ذکر کرنا چاہیں کہ تقوی سے مراد کیا ہے، تقوی سے مراد اصلاً دل کی کیفیت کا بدلنا ہے، اور اوامر کی ادائیگی اور نواہی سے اجتناب۔ اس کے لیے جو بھی مطلوب کیفیت ہے، جو بھی مطلوب صفات ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب کوئی فرد اوامر کی ادائیگی کرتا ہے، جن جن کاموں کا اس کو حکم دیا گیا شریعت مطہرہ میں، قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت میں، اور اس کے مطابق وہ نواہی سے، ان کاموں سے کہ جن سے منع کیا گیا ان سے اجتناب کرتا ہے، ان سے باز آتا ہے، اور اس کے ارتکاب سے وہ اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ بات صرف عقیدے، صرف نیت اور صرف دل تک نہیں رہتی، بلکہ اس کے ظاہر پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بنیادی اہمیت ہے اخلاص کی، بنیادی اہمیت ہے اپنی نیت کو خالص کرنے کی، کہ جس میں نفاق نہ ہو، کہ جس میں دوغلا پن نہ ہو، کہ جس میں دو رنگی نہ ہو، اور بالخصوص دین اسلام کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، شریعت مطہرہ کے حوالے سے اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، ایک روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ جس میں حلال اور حرام کے بین ہونے کو ذکر کیا گیا، اور یہ بڑی بنیادی حدیث ہے، انتہائی اہم روایت، انتہائی اہم حدیث، کہ جسے دین کی بنیادی روایات میں سے اور کلیات میں سے جسے شمار کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کے آخری حصے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، اگر وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے، اس میں بگاڑ واقع ہو، اس میں فساد واقع ہو، تو پھر اس کا فساد صرف دل کا فساد نہیں ہے، بلکہ اس کا فساد پورے جسم پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گوشت کا وہ ٹکڑا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ دل ہے۔ تو دل میں اخلاص، دل میں پاکیزگی، دل میں طہارت، دل میں نیت کا استحضار، یہ انتہائی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ہمارے ہاں معروف ہے نیت کرنا۔ کبھی ہم نیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بظاہر اپنی زبان سے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، مثلا نماز کی نیت کی جاتی ہے تو اس کے لیے ہماری اپنی مادری زبانوں میں بھی نیتیں موجود ہیں اور اس کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی یہاں اس کا شرعی نقطہ نظر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مقصود کیا ہے کہ اصلاً نیت کس لیے ہوتی ہے۔ نیت نام ہے اصلاً قصد القلب، دل کا ارادہ، دل میں جو آپ کی نیت ہے، دل سے آپ کسی عمل کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کا دل حاضر ہے، بیدار ہے، آپ متوجہ ہیں اس کام کی طرف، اور آپ کو اس بات کا کامل شعور اور احساس موجود ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ نیت کیوں کی جاتی ہے؟ نیت کی جاتی ہے لتمییز العبادت عن العبادہ، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنے کے لیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں،
آپ کی نماز فرض نماز ہے یا آپ کی نماز نفل نماز ہے؟ تو آپ کی نماز میں فرق ہے۔ آپ انفاق کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، آپ کا یہ انفاق کیا جو صدقات واجبہ میں سے ہے، کیا زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی ہے، یا پھر آپ نفلی صدقات کا اہتمام کر رہے ہیں؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کا روزہ رمضان کا روزہ ہے یا آپ کے ذمہ لازم ہے، یا پھر وہ روزہ نفلی روزہ ہے؟ تمام عبادات میں نیت اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ لتمییز العبادت عن العبادہ، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کر دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے، عبادات کا فرق سمجھا دیتی ہے کہ اس عبادت کی شرعی کیفیت کیا ہے، اس کا پہلو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یا اسی طرح نیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے لتمییز العادت عن العبادہ، کہ عادت اور عبادت میں فرق کر دیں۔ بسا اوقات ہم عبادات سر انجام دیتے ہیں اور کبھی مسلسل ہمارے تعامل کی وجہ سے، ہماری ایک روٹین کی وجہ سے، کبھی وہ عبادات ہماری عادات بن جاتی ہیں، اس میں خشوع اور خضوع کی کیفیت نہیں ہوتی، اس میں بیداری اور استحضار کا وہ عالم نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور انابت کی وہ صورت اور کیفیت نہیں ہوتی۔ تو نیت ہمیں متوجہ کرتی ہے، نیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آپ کی عادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، یا آپ محض کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ نہیں، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آپ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جو علی کل شیء قدیر ہے، جو فعال لما یرید ہے، جو بدیع السماوات والارض ہے، جو السمیع البصیر ہے۔ اور جب نیت کے ذریعے ہمیں اس بات کا کامل استحضار ملتا ہے، اور نیت کے ذریعے ہمیں کامل اس بات کا شعور ملتا ہے کہ ہم یہ عبادت آخر کس کے لیے کر رہے ہیں، تو عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے، عبادت میں لذت اور سرور کی ایک کیفیت آتی ہے، عبادت میں خوشی کی ایک کیفیت آتی ہے۔ پھر وہ عبادت بوجھ نہیں ہوتی، پھر وہ عبادت بلکہ اللہ کے لیے تقرب کا، اللہ تعالیٰ کے لیے مناجات کا ایک ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کئی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو اجاگر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص نیت کی طرف توجہ دلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طرح کے افراد کا ذکر کیا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، تم میرے لیے کیا کیا عمل لے کر آئے ہوں، اور جب وہ کہیں گے، وہ شخص کے جو بظاہر شہید فی سبیل اللہ ہے، وہ یہ کہے گا کہ میں نے تو آپ کے راستے میں قتال کیا، قاتلت فیک حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انک قد قاتلت لان یقال جریء وقد قیل، تم نے تو قتال اس مقصد کے لیے کیا تھا تاکہ تمہیں جری اور بہادر کہا جائے، اور وہ تمہیں کہا گیا، دنیا میں تمہاری شہرت ہوئی، دنیا میں تمہارا نام بلند ہوا، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کا ذکر کیا کہ جو بظاہر جس نے علم کو پھیلایا ہو، جس کے شاگرد ہوں، علم کی اشاعت کے مختلف طرق، اس کے مختلف راستے، لیکن اس سے کہا جائے گا کہ تم نے تو اس مقصد کے لیے علم حاصل کیا اور پھیلایا کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ تم بڑے عالم ہو، وقد قیل، دنیا میں تمہیں شہرت مل گئی۔ اور وہ شخص جس نے انفاق کیا تو اس سے کہا جائے گا تم نے تو اللہ کی رضا کے لیے انفاق نہیں کیا تھا، تم نے تو مال خرچ اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں جواد، تمہیں سخی کہا جائے، دنیا میں تمہیں شہرت حاصل ہو گئی، آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی نیت کی حفاظت اور اپنے عمل کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عبادات میں احسان کا مرتبہ بیان کیا۔ حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے انسانی شکل میں آ کر 5 سوالات پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، اچانک ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر،
اس کے بال انتہائی کالے، اس کا لباس انتہائی سفید، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی اگر دور کا ہوتا تو سفر کے آثار ہوتے، سفر کوئی آسان تو نہیں تھا اس زمانے میں، اور اگر قریب کا تھا تو ہم پہچانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آیا، وہ اجنبی، اور آ کر باادب بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے، اور ان میں کیا تھا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیے، اور اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قیامت کا علم نہ تمہیں ہے اور نہ مجھے ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی اس کے وقوع کا وہ حتمی اور وہ متعین وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں سوال کے جواب میں فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، کہ اس کی نشانیاں بتا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اور نشانیاں بتائیں۔ یہاں اس روایت میں جو ہمارے لیے مقصود ہے وہ احسان کا مرتبہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو رہی کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو دل میں یہ احساس زندہ اور بیدار ہو، دل میں یہ شعور موجود ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں عبادت کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، یعنی کوئی اور دیکھنے والا ہو یا نہ ہو لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اعمال میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں اعمال بہتر ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں اعمال میں جو ہے وہ بہتری پیدا ہوتی ہے، اعمال سنورتے ہیں۔ تو نیت کا استحضار انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اہمیت کو اجاگر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کی حفاظت کرنے کو آپ نے اجاگر فرمایا۔ آپ دیکھیے صحیح مسلم کی اس روایت میں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طرح کے افراد کا ذکر کیا، 7 طرح کے افراد۔ اب آپ دیکھیں اس میں اخلاص کتنا ہے، اس میں تقوی کتنا ہے، اس میں عمل کی حفاظت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 7 طرح کے افراد سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرد کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخفاء کے ساتھ، چھپا کر، اظہار نہ ہو، اعلان نہ ہو، ریا کا شائبہ تک نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا اسلوب ذکر فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کا انفاق کرے، اس طرح مال خرچ کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، حتی لا تعلم شمالہ ما انفق یمینہ، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص اور تقوی کی کیفیت کو ذکر فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص کے جو تنہائی میں، تخلیے میں اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کو یاد کرنے کے نتیجے میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، یعنی اس کا تخلیہ، اس کی تنہائی بھی اللہ کے ذکر سے آباد ہوں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ لرزاں ہوں، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کی خشیت اور اللہ کے ساتھ محبت یہ اس کے دل میں موجود ہوں، اس سے اس کے دل و دماغ معطر اور منور ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تقوی کی اس کیفیت کو، اخلاص کو اور نیت کے استحضار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نیک اعمال کرنے والے بھی ہوں لیکن ریا بھی ساتھ موجود ہو، دکھاوا موجود ہو، عجب، خود پسندی موجود ہو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں نیک اعمال محفوظ نہیں رہیں گے، آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا سبب اور ذریعہ نہیں بنے گا۔ اس دنیا میں محنت، اس دنیا میں عبادات، لیکن بس بظاہر دنیا میں جو شہرت ہوئی وہی اس کا حاصل اور نتیجہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل مرکز اور محور قرار دیا کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی کا ظاہری مفہوم واضح ہے کہ اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اجتناب کرنا، نیکیوں پر کاربند رہنا۔ گناہ سے بچنے کے لیے اور نیکی پر کاربند ہونے کے لیے اگر مصیبت آتی ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے، اس پر ڈٹے رہنا، اس پر جم جانا، اس پر استقامت اختیار کرنا، یہ اصل تقوی کا مفہوم ہے۔ اور اسی کو تعبیر کیا، مختلف اہل علم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ گویا آپ کسی ایسی جھاڑی کے اندر جا رہے ہیں کہ جس میں کانٹے ہیں، آپ اپنے لباس کو بچاتے ہیں، آپ اس کو سمیٹ کے چلتے ہیں تاکہ کسی کانٹے کے ساتھ آپ کا دامن، آپ کا لباس نہ الجھے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے، نکلنا ہے، اپنے لیے راستہ نکالنا ہے، یہ اصل تقوی کی کیفیت ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اصل مرکز اور محور قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں وَأَشَارَ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے اطہر کی طرف، اپنے دل مبارک کی طرف آپ نے اشارہ کیا 3 مرتبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا اصل مرکز یہ ہے۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، تقوی خشیت اللہ تعالیٰ کے لیے للہیت کا نام ہے، اللہ کے خوف کا نام ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہماری نیت خالص ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اعمال سنورتے ہیں، ہمارے اعمال سدھرتے ہیں، اور یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک غلط فہمی کہ جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ کبھی شیطان کا وسوسہ یہ آتا ہے کہ بس باطن کی اصلاح ہونی چاہیے، ظاہر کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ باطن کی اصلاح معتبر ہوگی، باطن کی اصلاح درست ہوگی اگر وہ باطن ظاہر کو تبدیل نہ کر پائے، اگر اس باطن کے اثرات ظاہر پر مرتب نہ ہو تو یہ کیسی تبدیلی ہے؟ یہ دل کا کیسا تقوی ہے کہ جو ظاہر پر اثر انداز نہیں ہو رہا، کہ جو ظاہر کو تبدیل نہیں کر پا رہا۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ فَتَشَبَّهُوا إِن لَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ إِنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكِرَامِ خِصَالٌ کہ اگر تم نیک لوگوں کی طرح نہیں بن سکتے، ان کی مشابہت اختیار کر لو، ان کی سی صورت اختیار کر لو۔ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی نیکی کا ایک کام ہے، یہ بھی ایک اچھی خصلت ہے، یہ بھی ایک بہترین صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، جہنم کا ذکر آتا ہے تو رویا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے لیے رونے کی کیفیت نہیں ہے، رونے کی سی صورت بنا لو۔ یعنی باطن کی تبدیلی وہ ہے کہ جو ظاہر پر بھی اثر انداز ہو، اور باطن کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ظاہر میں بھی جو شریعت کا تقاضا ہے اور جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانا، اس کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، دل کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، دل کی کیفیت مختلف ہمارے احساسات اور ہمارے جذبات اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہماری خوشی اور غمی نسبت دل کی طرف ہوتی ہے۔ ہمارے لیے محبت اور نفرت کے احساسات کا مرکز بھی دل کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس لیے صلاح کا، بھلائی کا، بہتری کا مرکز اور محور دل ہے کہ جس کے اثرات ظاہر پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی کیفیت کے بدلنے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن امراض کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ لَتَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ جس طرح لوہا گیلا ہو اسے زنگ لگتا ہے، اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، دل کے زنگ کو کیسے دور کریں گے؟ دل کے زنگ کو دور کرنے کا علاج اور طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین دل کے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کے زنگ کو صاف کر دیتے ہیں۔ اور جب دل زنگالود نہیں ہوتا، جب دل برائیوں کی وجہ سے کالا سیاہ نہیں ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل
نیکی کی طرف راغب رہتا ہے، دل میں انابت اللہ کی صورت ہوتی ہے، دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور گناہ پر ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کا فرق واضح کیا کہ مومن اور منافق کا فرق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلبی کیفیت کیا ہے دونوں کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے، کسی بھی گناہ کا ارتکاب اس سے ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یوں سمجھتا ہے یرا کأن فوقہ جبل یخاف ان یقع علیہ، وہ یہ سمجھتا ہے گویا اس کے سر کے اوپر ایک پہاڑ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ اس پر آ گرے گا، اور وہ اس سے خائف رہتا ہے، ڈرتا ہے، خوفزدہ، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے، اللہ اسے معاف کر دے، اس وقت تک وہ خائف رہتا ہے، وہ ڈرا ہوا رہتا ہے۔ اور منافق کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ منافق سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا اس کی ناک پر مکھی بیٹھی تھی، فَأَطَارَهُ، اس نے اس مکھی کو اڑا دیا، اس کو، یعنی وہ اتنا اس کے دل میں خوف کی حالت نہیں آتی، اس کے دل میں خشیت نہیں ہوتی، اس کے دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت کر رہا ہے یا اس سے گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، نیکی کی انابت، نیکی کی طرف توفیق اور نیکی کے لیے رغبت اور رجوع اللہ کی استعداد اور صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے کہ ظاہری امراض اگر ہوں تو ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے۔ اگر کوئی ظاہری مرض، کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو، کسی کے کان میں تکلیف ہو، کسی کے دانت میں تکلیف ہو، تو فوراً ہم ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں تاکہ اپنا علاج کروائیں۔ لیکن دل گناہوں سے لتھڑا ہوا، دل گناہوں سے آلودہ، دل پر کالے سیاہ داغ اور دھبے اور پورا جسم کالا سیاہ، نیکی کے لیے انابت نہیں، نیکی پر خوشی نہیں ہوتی، گناہ پر افسردگی نہیں ہوتی، دل میں نفاق ہے، دل میں بغض ہے، دل میں نفرت ہے، عداوت ہے، دل میں تکبر موجود ہے، دل میں اوروں کو حقیر سمجھنے کا مرض موجود ہے۔ کتنے امراض ہیں کہ جو ہماری نیت کو خراب کرتے ہیں، کہ جو ہمارے اعمال کو خراب کرتے ہیں، کہ جو ہماری باطنی کیفیت کو خراب کرتے ہیں، کہ جو خود ہمارے اندر ایک اضطراب اور ایک پریشانی اور ایک عدم اطمینان اور قناعت کے منافی ایک کیفیت کو جنم دیتے ہیں۔ کتنے امراض ہیں، اگر ان امراض سے ہم اپنے دل کو پاک صاف کر لیں تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ دل مطمئن ہوگا، دل خوش ہوگا، شادہ اور فرحاں ہوگا، نیکی کی طرف لپکے گا، نیکی کے لیے انابت اور توفیق ہوگی، نیکی پر خوش ہونے کی صورت ہوگی، اور گناہ اگر سرزد ہو گیا تو گناہ پر ندامت ہوگی، اللہ کی طرف رجوع ہوگا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ہمیں اخلاص نیت کی اس کیفیت کو اختیار کرنا ہوگا، اور ہمیں تقویٰ کے اس اعلیٰ درجے کو اختیار کرنا ہوگا، اس اعلیٰ مرحلے پر اپنے آپ کو پہنچانا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، کہ جس کے نتیجے میں ہمارے دل میں اس تقویٰ کے اثرات ہمارے ظاہر پر بھی پڑیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔